اچھا جی، تو آج ہم سیشن کریں گے ایکٹیویٹیز، اس کے ہم کیا اپروچ یوز کر رہے ہیں اور کیا آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے ان کا آپس میں جو لنک ہے اس پہ بات کریں گے۔ کچھ سال پہلے ویمن لیڈرز کی ٹریننگ تھی مہر گڑھ میں، اس میں ہم عورت مارچ کے حوالے سے ڈسکشن شروع ہوئی اور وہاں پہ کوئی اسپونٹینیسلی آدھے گھنٹے کی بات چیت چلی جس میں میں بات کر رہا تھا کہ آپ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو اس کے آبجیکٹیوز کلیئر ہونے چاہیے۔ سو اس سیشن میں ہم جلدی سے اس کا جو جس تھی ڈسکشن کی اس کو کیپچر کریں گے۔ عورت مارچ کے حوالے سے بہت خوفناک پچھلے کچھ سالوں میں ری ایکشنز جو لارجر سوسائٹی سے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کس طرح کی سوچ اور گالی گلوچ اور کیا کچھ نہیں آیا۔ میں جو یہاں پہ بات کر رہا ہوں، میں 90s میں پوری طرح سے انوالوڈ ہوتا تھا عورت مارچ میں اسلام آباد میں، وہ زمانہ تھا۔ اب پچھلے سالوں میں بھی 2020 میں 22 میں پاکستان میں تھا، 8 مارچ کو فوزیہ کے ساتھ وی ور دیئر۔ 23 میں یہاں پہ ٹورانٹو میں بہت بڑا میجیکل سا فنکشن تھا، اس میں آئی واز پارٹ۔ دا پوائنٹ از کہ میں ان گروپ سے بات کر رہا ہوں، جن سے بات کر رہا ہوں وہ بھی مجھے پتہ ہے کہ ہم خیال لوگ ہیں۔ آپس میں بیٹھ کے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگ اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنی اسٹریٹجیز کو بہت کلوزلی مانیٹر کریں اور دیکھیں کہ کہاں پہ ہم ذرا بہتر بنا سکتے ہیں چیزوں کو۔ اگر ہم 70% افیکٹو ہیں تو ہم 80% کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا آپس میں بات یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم الٹے تو نہیں جا رہے، ہم کاؤنٹر پروڈکٹیو تو نہیں ہماری ایکٹیویٹی ہمیں ہمارے آبجیکٹیو کی طرف لے جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹا ہم اپنی ایکٹیویٹی کو، اپنے آبجیکٹیوز کو سیبوٹاج کر رہے ہوں۔ سو اس پہ ڈسکشن کرنا از ویری امپورٹنٹ۔ ہم جہاں پہ بات کر رہے تھے وہاں پہ اتفاق سے لاہور کی جو آرگنائزنگ کمیٹی تھی عورت مارچ کی، اس میں سے بھی کوئی تھا، پشاور والی میں سے بھی اور اسلام آباد والی میں سے بھی۔ تو میں ان سے ویسے ڈسکشن میں پوچھ رہا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ مارچ کا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے کیوں ہم کر رہے ہیں، اس میں سے ہم نے اچیو کیا کرنا ہے۔ اس پہ ڈسکشن کتنی ہوئی تھی جب آپ کی میٹنگز ہوئیں؟ کیونکہ میٹنگز میں پرانے لوگ بھی ہوتے ہیں، نئے بچیاں آ رہی ہوتی ہیں، نئے لوگ ہوتے ہیں، تو کتنا کلیئر تھا کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے، اس کے پیچھے آپ اس میں سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا جو آبجیکٹیو ہے وہ آپ کی ایک ایکٹیویٹی میں چھلکتا ہے۔ آپ ایک پلیک کارڈ جو لے کے چلتے ہو وہ کنیکٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے اس میں سے اچیو کیا کرنا ہے۔ تو جب تک آپ کو آبجیکٹیو دا ڈسکشن واز کہ پرائمریلی نہ ہونے کے برابر بات ہوئی کہ ہم اس میں سے کیا چیز ہم نکالنا چاہ رہے ہیں، ہم اس میں سے اچیو کیا کرنا ہے۔ تو یہ گیپ ایک آ جاتے، آگے چل کے اور عورت مارچ کی بات کرتے ہیں، لیکن ان جنرل ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں، آپ کا آبجیکٹیو۔ سو جب آرگنائزیشنل پلاننگ کرتے ہیں تو آپ کے گولز، آؤٹ کمز کہ آپ نے کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور پھر آپ کے آبجیکٹیوز بہت سارے ہوتے ہیں جو اس گول کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم یہاں پہ آبجیکٹیوز، گولز وغیرہ کو اکٹھا کر لیں گے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا تبدیلی دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ نے اچیو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک وہ ہو گیا۔ اگر آپ نے یہ اچیو کرنا ہے تو اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے، آپ کی اپروچ، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے پہنچنا کدھر ہے، ٹھیک ہے؟ سو آپ کی اسٹریٹجی، اپروچ کیا ہے، اس کے بعد ایکٹیویٹی آتی ہے۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ آرگنائزیشنز میں ایکٹیویٹی سے بات شروع ہوتی ہے کہ ہم یہ ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، جیسے کہ کیوں یہ والی کرتے ہیں، دوسری والی کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، آپ نے کیا حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اسٹریٹجی اور بالکل فرق قسم کی ایکٹیویٹی کہیں زیادہ فٹ بیٹھے، اور ہو سکتا ہے کہ جو ایکٹیویٹی ہم کرتے آئے ہیں، مثلا سیمینار کرا لیتے ہیں، واک کر لیتے ہیں یا ورکشاپ کرا لیتے ہیں، may not be the best activity, may not be the most effective activity۔ تو اس لیے اس پہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایکٹیویٹی کے دوران آپ کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ اس میں سے ہم نے نکالنا کیا ہے۔
میں آپ کو بہت ساری ہم لوگ مثالیں میں دیتا ہوں مختلف طرح کی آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کی، اچھی اور بری، جن میں سے ساروں سے آپ ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن اس میں سے کچھ ہوں گی جو کلک آئی ہوپ کہ وہ کرے گا کہ یا اس کو اس طرح سے کرتے تو کہیں زیادہ افیکٹو ہوتا۔ سو یہ پلاننگ اپنی آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے جو پلاننگ ہے اس کے حوالے سے کافی ساری مثالیں۔ جو آبجیکٹیوز ہیں نا وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ آبجیکٹیو آپ کا عام طور پہ جو ہوتا ہے کمیونٹیز کو ہیلپ کرنا، انڈیویجول کو ہیلپ کرنا، کلینکل سائیکالوجی میں جیسے ہم انڈیویجول کو یا کمیونٹیز کو شارٹ ٹرم ان کی نیڈز فلفل کرنا، لانگ ٹرم امپاورمنٹ وغیرہ۔ آپ کے آبجیکٹیوز کسی کو گروپ کو پریشرائز کرنا، ان کو پش کرنا ٹو ٹیک سرٹن ایکشن، ٹو چینج دیئر بیہیویئر، ٹو چینج تھنگس، اس کے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرانا کہ ہم اس سے ناراض ہیں، اس چیز پہ ہم جیسے پیلسٹائن وغیرہ کے ہو رہے ہیں، جیسے مہرنگ نے کیا، اس طرح کی چیزیں۔ آپ کا کئی دفعہ آپ نے سپورٹ گین کرنی ہوتی ہے، لوگوں کو بیچ میں شامل کرنا ہے، اپنا براڈن کرنا ہوتا ہے بیس، کہ اس میں اور زیادہ ہمارا اسٹرینتھن ہوئے ہماری موومنٹ، اور لوگوں کو بیچ میں شامل کرنا کبھی آپ کا پرپز ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے لوگ ہیں بیچ میں لیکن ان میں سینسٹیوٹی لانی ہے، تو صرف شامل نہیں، لیکن ان میں بلڈنگ سینسٹیوٹی اراؤنڈ پرٹیکولر ایشوز ان دا سوسائٹی، اس کے لیے اسٹریٹجیز فرق ہیں، اس کے لیے ایکٹیویٹیز بالکل فرق ہیں۔ سو کبھی اویئرنیس ریزنگ اور ایجوکیشن بھی ہوتا ہے، جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ آرگنائزیشنس کو اکثر اویئرنیس ریزنگ کرتے ہیں اس ٹاپک پہ، اس گول کی طرف جانے کے لیے کیا اویئرنیس ریزنگ ہونی چاہیے، سو اس کی بھی بات کریں گے۔ لیکن رینج آف آبجیکٹیوز ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارا آبجیکٹیو ہے کیا۔ میں نے جو پہلا ذکر کیا انڈیویجولس کو، کمیونٹیز کو ہیلپ کرنے کا، اس سے بات شروع کرتے ہیں۔ ایگزامپلس، ہم لوگ جس طرح، میرا 30 سال کا جو 30+ ایئرس کا 91 آنورڈس از ایکسپیرئنس کلینکل سائیکالوجی کا، اس میں آپ ایک انڈیویجول کی کرتے ہیں ساتھ۔ بیداری کا جب کرائسس سینٹر تھا تو آئی واز کوآرڈینیٹنگ دیٹ پروگرام، فیمیل کاؤنسلرز ہوتی تھی، لیکن آئی واز جسٹ بیک اسٹاپنگ ٹریننگ کوآرڈینیٹنگ۔ تو ہم لوگ ایک چیز پہ فوکس کرتے تھے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اگر آپ کا مقصد ہے کہ انہیں آپ نے سم ہاؤ ہیل بھی کرنا ہے، امپاور بھی کرنا ہے۔ کرائسس سینٹر میں مثلاً اگر میں انڈیویجول کاؤنسلنگ کی بھی ون کین ٹاک اے لاٹ، لیکن کرائسس سینٹر میں ہمارا آبجیکٹیو کیا ہوتا تھا؟ لوگ کس آبجیکٹیو سے آ رہے ہوتے تھے؟ ان کی امیجیٹ نیڈ ہوتی تھی، وہ کرائسس میں ہے، ان کی نیڈ ہے کہ شیلٹر ارینج ہونا ہے، ان کی نیڈ ہے کہ لیگل سپورٹ چاہیے، ان کو لیگل انفارمیشن چاہیے۔ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہوتا تھا کہ ان کا امیجیٹ نیڈز بھی آپ نے فلفل کرنی ہے، لیکن اس پروسیس میں سے گزرنے میں ان کی لانگ ٹرم امپاورمنٹ بھی ہو، تاکہ کل کو وہ اگر باپ کو نہیں دیکھ رہے یا میاں کو نہیں دیکھ رہے تو کسی آرگنائزیشن کو ڈھونڈ لیں۔ ہم نے ان کا باپ نہیں بننا، ہمیں اس پروسیس میں سے ان کو اتنا امپاور کرنا ہے کہ ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم جب ان کا کرائسس آئے تو وہ خود کانفیڈنٹ فیل کریں کہ آئی کین ڈیل ود دس، میں خود اس کو مینیج کر لوں گی۔ سو آپ کا اگر آبجیکٹیو لانگ ٹرم امپاورمنٹ ہے، شارٹ ٹرم نیڈز کی نسبتاً لانگ ٹرم امپاورمنٹ، تو آپ کی ایک چیز میں وہ چھلکتا ہے۔ اگر آپ کلیئر ہیں کہ میرا آبجیکٹیو کیا ہے، اس کو شیلٹر چاہیے، آپ فون اٹھا کے شیلٹر میں ارینج کروا سکتے ہیں، 2 منٹ لگیں گے، 5 منٹ لگیں گے اس کا ارینج کرانے میں کہ، لیکن نہیں، اگر آپ کی انٹرسٹ لانگ ٹرم اس کی امپاورمنٹ ہے تو آپ اس کو نمبر بتائیں گے، آپ اس کو پروسیس بتائیں گے، آپ اس کو شیلٹر کے حالات بتائیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ اب آپ ڈیسائیڈ کرو کہ کرنا ہے، اور اگر کرنا ہو تو یہ فون پڑا ہے، یہ نمبر ہے، تو یو کین کال اینی ٹائم، اور پھر ارینج اس کا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پورا سیشن وہ بات کرتی رہے اور وہ شیلٹر کو کانٹیکٹ نہ کرے، دیٹ از فائن۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اگلی دفعہ، اس سے اگلی دفعہ ہو سکتا ہے وہ 3 سیشن لے کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ پورا میک اپ مائنڈ، لیکن آپ نے وہ اٹس امپورٹنٹ کہ وہ خود اپنے لیے کرے۔ سو کیونکہ اس میں سے
ایسے نہیں ہوگا بعد میں جب میرا صحیح ڈیسیجن تھا غلط تھا کہ دیکھو انہوں نے میرے ساتھ ایتھے مینو بھیج دیتا، اب میں ادھر کیا کروں. تو اٹ ہیز ٹو بی ہر ڈیسیجن. آپ کا انٹرسٹ صرف شیلٹر ارینج کرنا نہیں ہے جو 5 منٹ کا کام تھا. آپ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس پروسیس میں سے گزرنے میں وہ اپنی ڈیسیجن میکنگ، اس کی امپاورمنٹ، ایز لانگ ایز سیکیورٹی کے کنسرنس نہیں ہے، سو وہ آلویز بیلنس کرنا پڑتا ہے. ہماری بہت ہی اچھی ایک کاؤنسلر ہوتی تھی، ایکسلنٹ دل کی. بندی آئی، کھانا نہیں کھایا ہوا 2 دن سے، اس نے پیسے نکال کے دیے کہ یہ لو جی کھانا کھا لو. وہ بندی نے پیسے لیے چلی گئی. اینڈ بعد میں جب ہم سپرویژن میں ڈسکس کرے تو میں نے کہا نو، اب وہ پتہ نہیں واپس آئے کہ نہ آئے. اگر واپس آئی تو مقصد صرف کھانا دینا نہیں ہے یا مقصد صرف پیسے دینا نہیں ہے. آپ کھانا دینا بھی نہیں ہوتا، کھانا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات کرو، ڈسکس کرو کہ ہاؤ از اٹ کہ آپ 30 سال بعد، 40 سال زندگی گزارنے کے بعد ایسے کلچر میں جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے ناطے رشتے اسٹرانگ ہوتے ہیں، گھر میں نہیں ہیں تو باہر کے اور لوگ، کیسے آپ اس جگہ پہ پہنچے کہ آپ کے سارے کانٹیکٹس کٹ آف ہو گئے. واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو؟ اپنے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کس طرح سے سپورٹ نیٹ ورک کے ساتھ واپس کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ یہاں پہنچے کیسے، آپ کے دل پہ کیا گزری، آپ کی اندر کی ہیلنگ، آپ کی لانگ ٹرم امپاورمنٹ ہمارا آبجیکٹیو ہے. اس کا آبجیکٹیو اس وقت کھانا ہے، وچ از فائن. یہ نہیں کہ اس کو کھانا نہ دیں، لیکن اس پروسیس میں ایز لانگ ایز آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے، آپ کی ایک ایک چیز اس سے ڈٹرمنڈ ہوتی ہے. آپ کس طرح کے کپڑے پہنیں گے، آپ دروازہ کھلا رکھیں گے، بند رکھیں گے، کمرے کے باہر کس قسم کے شور کی آواز ہے، آپ ہنس کے ملیں گے یا آپ سیریسلی ملیں گے. پہلے اس کو جو ہے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ جا کے لنک کرتی ہے آپ کے آبجیکٹیو سے. اوکے، میں اس کی کھانا دینے کی بات کر رہا تھا. ورلڈ فوڈ پروگرام میں نے کوئی 13 سال، یو این میں نے 18 سال تقریباً کاؤنسلنگ کے حوالے سے کام کیا. اس میں سے میجورٹی جو کام تھا ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ. ان کا بہت زیادہ کرائسس میں کمیونٹیز ہوتی ہیں، جا کے لاکھوں لوگوں کو کھانا پرووائڈ کرنا. اب ایک ہوتا ہے جب بہت زیادہ کرائسس میں کوئی ہو، پہلا ہفتہ، دوسرا ہفتہ، آفٹر سونامی، آفٹر این ارتھکویک، تو اس وقت سیدھا سیدھا کھانا دینا میک سینس. بڑی آرگنائزیشنز بھی اس طرح کی ان کو کانسٹنٹلی سوچنا ہوتا ہے. پھر ایسے ہوتا ہے جیسے ہم نے دیکھا افغانستان میں کہ ایڈ دینی شروع کی. وہ ملک جہاں پہ آپ کو باقی ساؤتھ ایشیا کی نسبتاً آپ کو فقیر نہیں نظر آتے تھے، مانگنا ان کا سم ہاؤ کلچر کا حصہ نہیں تھا اتنا. ساؤتھ ایشیا میں آپ کو، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں سڑکوں پہ فقیر ملیں گے، وہاں پہ نہیں ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ آپ نے ایڈ دے دے کے ان کو جیسے نا مانگنے کی عادت آپ ڈال دیتے ہیں. کمیونٹی اوور آل ڈس امپاور ہوتی ہے. سو ہینڈ آؤٹس دینا، خیرات دینا، دوسرے کو خیرات لینے کا چسکا لگانا از ناٹ نیسسریلی این امپاورنگ تھنگ. ورلڈ فوڈ پروگرام ریئلائز دیٹ. انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کریں، اس کے بعد فوڈ فار ورک. آپ آئیں جہاں پہ اگر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کمیونٹی سینٹرز بنانے ہیں، جس طرح کا کام ہے اس میں آپ کو تھوڑے پیسے ملیں گے، ساتھ آپ کو کھانا ملے گا تاکہ آپ کی فیملی کا. انہوں نے گرل چائلڈ فوڈ فار ایجوکیشن، انہوں نے کہا کہ لڑکی اگر آپ کی اسکول آتی ہے، انرولڈ ہے، ایک سرٹن پرسنٹیج حاضری اس کی پوری ہوتی ہے، تو ہر مہینے کے بعد اس کو 2 کوکنگ آئل کے ڈبے ملیں گے. اب اس کا سوچ کے کہ آپ نے امپاور بھی کرنا ہے کمیونٹی کو، خیرات کی فیلنگ بھی نہ آئے، بچیوں کو ایجوکیشن میں سپورٹ کرنا ہے، تو آپ اپنی فوڈ ایڈ بجائے ویسے بھی دے سکتے تھے، لیکن اس کو طریقے سے دیں تو اس میں بہت سارے آبجیکٹیوز اور آپ کے پورے ہو جاتے ہیں. سو انہوں نے کہا اب وہ بچی کو ایک سینس آف پرائڈ بھی ہوتی تھی، فیملی کو بھی امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ اس کا اسکول جانا از امپورٹنٹ کیونکہ وہاں سے پھر کھانا آتا ہے. سو ایک آپ نے اس طرح کا ماحول بنا دیا جب اس کی ایجوکیشن بیکمز امپورٹنٹ، اور اس کو ایک سینس آف پرائڈ اور اس میں. سو تب آپ
کھانا دینا ہے اور فری دینا ہے، لیکن کس طرح سے دیں، اس سے آپ کا لانگ ٹرم آبجیکٹیو کیا ہے جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ بہت ساری چیزیں اور کر سکتے ہیں اگر آپ سوچ سوچ کے ڈیزائن کریں اپنی انٹرونشن کو۔ یو این بہت ساری غلطیاں بھی کرتے ہیں، میں نے کہا اچھے برے سارے ایگزامپلس کریں گے، بہت غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ سونامی کے بعد سری لنکا میں، انڈونیشیا میں، انہوں نے کہا کہ ہم جھونپڑیاں تھیں ساحل کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بنائی ہوئی، موسٹلی فشرمین اور لوگ، تو وہ ایک دم بہہ گئی ظاہر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کو گھر بنا کے دیں گے۔ گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں پیسے دیں، ہم گھر کنسٹرکٹ کروائیں گے، بڑی بڑی کالونیز بنائیں گے اور وہ پھر اسائن ہوں گے لوگوں کو۔ اس میں لگا کچھ سال لگ گئے، بہت سارا کام ہوا، لیکن کئی سال تک وہ اس دوران کمیونٹیز کو لے کے بڑے بڑے ادھر انہوں نے بنائے ایریاز، اسکولز کو لے کے ان کو کنورٹ کیا جہاں پہ لوگ رہیں گے، پھر ان کو فیڈ کرنے کے لیے ورلڈ فوڈ نے کھانا دیا، یو این ایچ سی آر نے ٹینٹس، بڑی بڑی کمیونٹیز بنائی جہاں پہ لوگ ان دا مین ٹائم ان کو فورن شیلٹر چاہیے، تو فورن شیلٹر تو چاہیے تھا، فورن کھانا بھی چاہیے تھا، لیکن جھونپڑیاں بنانے میں ان کو 2-3 مہینے لگتے، کچھ ہفتے شاید لگتے۔ ان کو آپ صرف اگر ایک ایک کشتی دے دیتے کہیں زیادہ سستا ہوتا، جو موسٹلی بہہ گئی تھیں، وہ اگر آپ ان کو دے دیتے تو وہ اپنا کام چالو کر لیتے ود ان اے منتھ، ود ان 2 months وہ اپنا کام۔ ارتھ کوئک کی مثال لے لیں، کشمیر کا جو تھا، دیواریں کریک ہو گئیں، جو بلڈنگ مٹیریل ہوتا ہے ادر دین سیمنٹ، وہ پتھر وغیرہ وہیں پہ تھے، جو آپ کی بیمز ہوتی ہیں وہ وہیں پہ تھیں۔ آپ کو ٹراما ہے، آپ کا ایک بچہ گیا، باقی 3 فیملی بچی ہوئی ہے، ان کو آپ نے لے کے ڈال دیا شیلٹرز میں، یا بڑی بڑی وہ رہنے کی ان کی ارینجمنٹس بنا دی، ٹینٹس لاؤ، یہ لاؤ، چیزیں اکٹھی کر کر کے دنیا پاگل ہو رہی تھی ہیلپ کرنے کے لیے۔ وہ وہاں پہ جا کے جو رہنے کی جگہیں بنائیں، وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کھانا مل جاتا تھا، ان کو ہاربل انٹرونشن۔ اس وقت ان کے لیے فزیکل موومنٹ امپورٹنٹ تھی، کمیونٹی کے ساتھ بات چیت امپورٹنٹ تھی۔ اگر آپ ان کو سیمنٹ صرف پرووائڈ کر دیتے اور آپ کہتے کہ گھر وہاں پہ ویسے بھی کوئی مزدور نہیں لگاتا، وہ جب ایک کا چھت ڈلتی ہے تو باقی ارد گرد کے لوگ آ کے وہ ہیلپ کرتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ ان کا کام کرنا ایک دوسرے کے ساتھ ریکنیکٹ کرتے، وہ فزیکل موومنٹ ہوتی۔ ٹراما میں the worst thing you can do is کہ کرل اپ ہو کے آپ کونے میں بیٹھ جائیں اور آپ آئسولیٹڈ۔ اگر وہ ایکٹیویٹی شروع کرتے، کام کرتے، امپاورمنٹ، واپس اپنی زندگی ٹو اسٹارٹ ری بلڈنگ۔ آگے سردی آ رہی تھی، اس سے پہلے پہلے وہ اپنی موسٹلی چھوٹی موٹی جو ہیں مرمتیں کر لیتے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ہم اسیس کریں گے آ کے، اور آپ کے کریکس وغیرہ دیکھ کے اس کے حساب سے پھر آپ کو پیسے ملیں گے۔ اب وہ اپنے کریکس لے کے بیٹھے ہیں کہ اب کوئی آئے گا، وہ پہلے دیکھے گا، اس کے بعد وہ ان کے ریکارڈ میں آ جائے، پھر ہم اس کو ریپیئر کرنا شروع کریں۔ تو نا اس طرح کی آپ نے ان کی شارٹ ٹرم نیڈ کیا ہے، ان کی لانگ ٹرم نیڈز انٹرسٹ کیا ہیں، تو آپ اپنے آبجیکٹیوز کو کلیئر رکھنا، آپ کی کئی دفعہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ الٹا رستے میں آ جاتی ہے۔ سونامی کے، ارتھ کوئک کے، یہ بہت سارے ڈیزاسٹرز میں بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو لانگ رن میں کمیونٹی کے لیے اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ اور یہ میں یو این لیول کا، بڑے والے آرگنائزیشنز اکثر اس قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، اور بڑے گلوبل لیول پہ لے لیں چیزیں، جس طرح افغانستان کا جب رشیا آیا تھا تو امریکہ نے کیا اس کا رسپانس تھا کہ ادھر گاڈ لیس کمیونسٹ، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یہ ہم ساروں کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں، کاؤنٹر کرنے کے لیے کرسچن مسلم بھائی بھائی، وہ ریمبو کی فلم پتہ نہیں کون سی، ریمبو 3 تھی کہ کیا تھی، جدھر وہ خدا کے ساتھ گھوڑے پہ وہ گاڈ لیس کمیونسٹ کو ہٹانے کے لیے طالبان نہیں، مجاہدین کے ساتھ، تو انہوں نے انویسٹ کیا مدرسوں میں، ریلیجن میں، شارٹ ٹرم اچیو کر لیا انہوں نے آبجیکٹیو، رشیا کو نکال دیا، لیکن لانگ ٹرم اس کا امپیکٹ کیا ہوا کہ وہی مدرسے جن میں انویسٹ کیا تھا
وہاں سے ہی مجاہدین پرو انڈیا ہو گئے. پاکستان نے کہا کہ ہمیں تو ان کو ہٹا کے تو اپنے لوگ سنی ٹرین کر کر کے تو انہوں نے طالبان بنائے مجاہدین کو ہٹانے کے لیے. پرو انڈیا سے پرو پاکستان ہو جائے افغانستان شاید، یا جو بھی اس کے پیچھے تھا. دا پوائنٹ از کہ چھوٹے شارٹ ٹرم نیڈس کے پیچھے آپ لانگ ٹرم اپنی انٹرسٹ کو تباہ کر دیتے ہیں. وہ اس وقت تو ہو گیا، طالبان نے ٹیک اوور کر لیا، اینٹائی یو ایس بھی تھے، اینٹائی انڈیا بھی تھے، بہت خوش ہو گئے ہم. لیکن وہ بعد میں آپ اپنے محلے میں جب یہ چیز کرتے ہیں تو وہ امریکہ کو تو بہت بعد میں اس کا جو امپیکٹ، نیگیٹو امپیکٹ، وہ ٹوئن ٹاورز میں مجاہدین تھے یا جو بھی تھا، لیکن افغانستان کا بھی ہاتھ تھا، اور اسلامائزیشن کی جو انہوں نے ہوا دی تھی اس کا بھی ہاتھ تھا. ہمیں تو بہت ڈائریکٹلی پاکستان کو اس کا امپیکٹ آیا. تو شارٹ ٹرم نیڈس کو فلفل کرنا، آبجیکٹیوز کو، اپنی لانگ ٹرم انٹرسٹ کو دیکھنا، آپ بہت سوچ سمجھ کے کہ آپ اپنے پیر پہ کلاڑی نہ ماریں. مذہبیت کی بات ہو رہی ہے تو جس طرح یہ تو اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں ہمارے. جب اقبال، علامہ اقبال کا جو ٹائم تھا، فار ایگزامپل میں سے بھی مثال، مسلمان کمیونٹی پیچھے رہتی جا رہی تھی. آبجیکٹیو کیا تھا؟ ابھی میں اوور آل گولز، آؤٹ کمز، آبجیکٹیوز کو اکٹھا کر کے لے رہا ہوں. آپ کا مقصد کیا تھا کہ ان کو کمیونٹی کو اوپر لے کے آنا ہے. اسٹریٹجی، اپروچ کیا یوز کی انہوں نے؟ اسی سچویشن میں ذرا سا ان سے پہلے سر سید نے بھی وہی چیز فیل کی. انہوں نے کہا کہ ان کو کالج بناتے ہیں، یونیورسٹی بناتے ہیں، ایجوکیشن پہ فوکس کرتے ہیں. ان کو اس طرح کے میسیجز دیے کہ ایجوکیٹ کریں گے تو امپاورمنٹ ہو جائے گی. پولیٹیکل انکلوژن، پولیٹیکل ایکٹیویٹی بڑھائیں، اس سے بھی امپاورمنٹ ہوتی ہے. اکنامک ایکٹیویٹی بڑھائیں، اس سے بھی امپاورمنٹ ہوتی ہے. اقبال کا سولوشن کیا تھا کہ ان میں خود ہی آنی چاہیے، ان میں ان کی شناخت کے ساتھ ان کو ریکنیکٹ کریں، اور ریکنیکٹ نہیں بلکہ ایسی شناخت آپ کریٹ کریں کہ ان میں امپاورمنٹ آ جائے گی. تو انہوں نے پہلی دفعہ انڈین مسلمز کو کہا کہ تم تو وہ ہو جنہوں نے یہاں پہ یہ کیا. حالانکہ انڈین مسلمز نے کبھی بھی انڈیا کو رول نہیں کیا تھا، یہ ایک اور پوری بہت لمبی ڈسکشن ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ انہوں نے یہ نوشن ڈالا کہ تم لوگوں نے انڈیا پہ اتنی فتح کیا اور حکومت کی، اور تم نے آج بت شکنی چھوڑ کے اور بت گری کو پیشہ کر لیا، اس لیے تمہاری حالت ایسے ہو گئی. اور تم اپنے آباء و اجداد، اور انڈیا میں ٹرکس کی حکومت تھی، پرشینز کی حکومت تھی، عربس کی حکومت تھی. انڈین مسلمز نے کبھی حکومت نہیں کی تھی، اور وہ ان کی جگہ بالکل فرق ہوتی تھی کورٹ میں. جو دا پوائنٹ از کہ انہوں نے آپ کی ایک شناخت کریٹ کی اقبال نے، اور اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ. ہم شاہین ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمارا کیریکٹر کیا ہے. اگر آپ کا اچھا کیریکٹر ہوگا تو آپ اونچی قوم بنیں گے. ناٹ دیٹ. فوکس اس پہ بھی نہیں تھا. فوکس آپ کیا اچیو کر رہے ہیں، آپ کو کتنی عقل سمجھ ہے، کتنی تعلیم ہے آپ کی، کتنی آپ کی پروڈیوس کیا آپ کر رہے ہیں ایز اے کمیونٹی، اس پہ نہیں. شناخت کے چکر میں ڈال دیا، آئیڈینٹی کے چکر میں ڈال دیا. ناٹ اے گڈ آئیڈیا ان دا لانگ رن. وہ ہمارے گٹوں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ چیز کہ ہم تو بہت اعلیٰ چیزیں ہیں. وہ اکڑ ہے کہ اس قدر خود ہی آ گئی کہ وہ جاتی ہی نہیں جہاں پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کیا پرابلمز ہیں. وہ ختم نہیں ہوتی کیونکہ وہ اتنی گہری جڑیں اس کی بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے دماغ میں. آئیڈینٹی کی گیم ڈالنا یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں تھی لانگ رن میں اگر ہم دیکھیں. اب میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، لیکن جسٹ آپس میں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا فائدہ کتنا تھا. وقتی طور پہ ہوگا، شکوہ جواب شکوہ کا بڑا امپیکٹ تھا، لیکن لانگ رن میں اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہم نے غلط طرف ڈال دیا. آپ شناخت کے، آپ کا ماتھے پہ کون سا لیبل ہے، اس کے بیسس پہ آپ بڑی قوم نہیں بنتے. آپ کا کردار، آپ کی تعلیم، آپ جو پروڈیوس کرتے ہیں اس کے بیسس پہ. اوکے، سو اٹس کلیئر انف، رائٹ؟ آگے چلتے ہیں. یہ والی ویسے چیز
بھٹو نے بھی اسی طرح کیا تھا جب مذہبیت کی اگر صرف بات ہو. مولویوں کو خوش کرنے کے لیے میں نے 90 سالہ مسئلہ احمدیوں کا حل کر دیا. میں نے مولویوں کو ہی ٹرائی ٹو اپیز دیم، ان کو خوش کرنے کے لیے، بیچ میں ساتھ ملانے کے لیے 100 طرح کی اس نے چیزیں کی جو بیک فائر کی. اور آج تک ہمیں، صرف اس نے نہیں کی، بہت سارے لوگوں نے وہ غلطیاں کی، لیکن وہ الٹا ہوا. مسلم لیڈرز کا امریکہ کے خلاف ہم ایک اور بیس بنائے. ریلیجیوسٹی کے ساتھ جو ایک لنک، وہ ہمارے، میں بھٹو کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ باقی تو رائٹ ونگ گورنمنٹس تو کرتی ہی ہیں، لیکن ایون جو سپوزڈلی لیفٹ ونگ گورنمنٹس تھیں، انہوں نے بھی اس قسم کی غلطیاں، لانگ رن میں ہم اس کا خمیازہ بھگتتے ہی چلے جاتے ہیں ڈیکیڈز تک، اور پتہ نہیں ہم کبھی اس میں سے باہر پوری طرح آ سکیں کہ نہ. زیالک کو بھی بھٹو نے اسائن کیا تھا. دیز آر آل سیپریٹ ڈسکشنز. ریلیجیوسٹی کے حوالے سے ٹیکسٹ بکس میں آتی ہیں چیزیں. ریلیجیوسٹی کو ختم کرنا ہے بہت سے، اس میں آپ اپروچ اس کو آپ کر سکتے ہو. اوور آل گول، آپ کے آبجیکٹیوز بہت سے. آبجیکٹیو اگر آپ کا ہے کہ آپ نے اپنی ٹیکسٹ بکس کو، ایجوکیشن سسٹم کو صحیح کرنا ہے. فاضیہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بڑی بڑی ساری اسٹڈیز ہوئیں کہ کہاں کہاں پہ ٹیکسٹ بکس میں اس طرح کے میسیجز ہیں جو ہندوؤں کے خلاف، جو دوسری مائنورٹیز کے خلاف، جو نیگیٹو میسیجز جاتے ہیں بچوں کو. 5ویں جماعت کے ٹیکسٹ بکس میں، 6ٹی میں، تو وہ بہت ساری اسٹڈیز ہوئیں. اس کے بعد کیا، اس کو آپ نے سیمینار کیا، ساروں کے سامنے پریزنٹ کیا کہ اب یہ ہماری فائنڈنگز ہیں اور یہ چینجز آنے چاہیے ٹیکسٹ بک میں. آپ کے ساتھ 10 لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، 90 لوگ وہ جو اگینسٹ والے ہیں وہ آ کے ایسی کی تیسی آپ کی کرتے ہیں. آپ کا رتی برابر ٹیکسٹ بک میں چینج نہیں آتا. فاضیہ وڈ سے کہ جب انہوں نے ریلیجس چیزیں ڈالی تھیں تو انہوں نے سیمینار کر کے ڈالی تھیں، انہوں نے ورکشاپ کرائی تھی، انہوں نے میڈیا میں پیپرز لکھے تھے. آپ کو اگر کرنا ہے، اگر آپ کا آبجیکٹیو ہے کہ اپنی ٹیکسٹ بک کو بہتر بنانا ہے، تو یہ کام خاموشی سے کرنے کا ہے. آپ چپ کر کے الائنسز بناتے ہیں. جن لوگوں کو آپ نے، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، ان کو آپ نے راضی کر کے اپنے ساتھ میں لانا ہے. اینڈ یو کوائٹلی ڈو دس. جب انہوں نے ریلیجس کیا تھا تو کسی کو پتہ بھی نہیں لگا تھا، یہ چیزیں شامل ہوتی چلی گئی تھیں. ٹھیک ہے نا، کوئی میڈیا پہ ڈسکشنز نہیں اٹھی تھیں. سو آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ اگر آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے تو ڈز اٹ میک سینس کہ آپ اس کا بڑا ایشو بنائیں، وغیرہ وغیرہ. اب اس میں دونوں طرف سے ون کین لک ایٹ آرگیومنٹس، لیکن دا پوائنٹ از کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ اگر خاموشی سے چپ کر کے کچھ لوگوں کو ساتھ میں لا کے چینجز کر جائیں تو کر بھی سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کا براڈر ایشو بنایا تو کاؤنٹر ریاکشن بھی آئے گا اور وہ آپ کے سارے رستے رک جاتے ہیں. اسٹریٹجی، آپ آبجیکٹیو کیا اچیو کرنا ہے، اسٹریٹجی اس کے حساب سے بنتی ہے، پھر ایکٹیویٹی بنتی ہے. ایکٹیویٹی سے بات شروع نہیں کرنی. ٹھیک، اوکے. آگے چلتے ہیں اور طرح کے آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں. آپ نے اپنا کسی کو پش کرنا ہے، آپ نے پریشرائز کرنا ہے فار سم ون ٹو ٹیک ایکشن یا ٹو چینج دیئر بیہیویئر یا کچھ. جیسے فیکٹری میں مزدوروں کا سمجھیں کہ انہوں نے ہیلتھ بینیفٹس لینے، اسٹرائک کرنا میک سینس. آپ ایک طرح سے بازو مروڑ رہے ہیں کسی کا، ہم کام نہیں کریں گے. 1 دن ہو گیا، 2 دن فیکٹری بند پڑی ہے، نہیں کریں گے کام جب تک آپ ہمیں ہیلتھ کوریج نہیں دیتے، جب تک آپ ہماری پینشن کا، جب تک آپ ہمارے پکے کانٹریکٹ، واٹ ایور. لیکن اسٹرائک کرنا از ناٹ نیسسریلی اے بیڈ اسٹریٹجی. گاندھی نے اس کو افیکٹولی یوز کیا. پورا ایسٹ انڈیا کمپنی کے اگینسٹ پورا ملک اسٹینڈ سٹل ہو جاتا تھا، اور ایک دن کا جو امپیکٹ ہے، اکنامک امپیکٹ ایک ہوتا تھا. اس کی جب خبریں جاتی تھیں تو امبیرسمنٹ یا ان کو وہ علیحدہ ہوتا تھا. اسٹرائک کرنا واز اے گڈ اسٹریٹجی ان سم کیسز. ایکٹیویٹی آپ کی میننگ فل ہوتی ہے کہ آپ نے کیا اچیو. کشمیر ڈے پہ پہیا جام اسٹرائک، رائٹ، یا شٹر ڈاؤن اسٹرائک. واٹس دا پوائنٹ آف اٹ؟ آپ کس کا بازو مروڑ رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ پورے دن کے لیے ملک میں کوئی کام نہیں ہوگا کیونکہ کشمیر میں زیادتی ان کی خود ان کو جو بھی ان کے گولز کے کشمیریوں کے لیے،
تو آپ اپنے ملک میں جب کر رہے ہو تو آپ انڈیا کو کیسے پریشرائز کر رہے ہو؟ آپ نے اگر اس کو پروٹیسٹ کو رجسٹر کرانا ہے تو اس کے اور طریقے، لیکن اگر آپ پورا کام ملک میں روک دیتے ہو تو آپ کا اکنامک ایک دن اگر پورا دن کام رکا رہتا ہے تو اس کا اکنامک امپیکٹ ملک کے لیے کیا ہے؟ وہ ملک جو آلریڈی اکنامکلی بہت اسٹرانگ نہیں ہے، تو انڈیا کہے گا کہ یہ تو واقعی آپ نے پورا دن کیا، آپ ایسا کریں کہ پورا ہفتہ اسٹرائک پہ جائیں، بلکہ آپ پورا مہینہ اسٹرائک پہ جائیں، تو پھر بات بنے گی آپ کا. سو ناٹ کہ اسٹرائک کرنا ایکٹیویٹی افیکٹو ٹول نہیں ہے، صرف یہ کہ کہاں پہ کون سی اسٹریٹجی بنتی ہے، اور یہ پورا ملک ہم لوگ کرتے رہے ہیں، اور کئی دفعہ، اور پتہ نہیں ہر سال اب آ کے ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے کیونکہ کشمیر کا وہ بالکل ہی کوئی امپیکٹ ہوا نہیں، ظاہر ہے آبجیکٹو کہیں سے اچیو نہیں ہو سکا، تو الٹی گیم ہو گئی. سو اب پتہ نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں شٹر ڈاؤن اسٹرائکس، لیکن اتنا کامن ہوتا تھا. اینڈ آئی ووڈ آلویز ونڈر کہ واٹس دا پوائنٹ آف اٹ. آپ کس کو پریشرائز کر رہے ہیں؟ ان کا نقصان ہوگا. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ چھوٹے لیول بچے نے زیادتی کیا، آپ کہیں گے کہ اچھا آج کا دن ٹی وی بند. آپ کوئی ایسا ایکشن لیتے ہیں جس کا کانسیکوینس نیگیٹو کانسیکوینس، کوئی منفی اثر اس پہ، اس بچے پہ یا اس گروپ پہ یا اس کمیونٹی پہ یا فیکٹری اونر پہ یا کمپنی بہادر پہ، ایسٹ انڈیا کمپنی پہ یا انڈیا پہ، اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہے، پھر تو بات بنتی ہے. لیکن اگر اسٹرائک کرنا بری اسٹریٹجی، بری ایکٹیویٹی نہیں ہے، لیکن آپ آبجیکٹو سامنے رکھیں کہ کس کو اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، اور اس کو نیگیٹو امپیکٹ ہو جس کو آپ نے چینج کرنا ہے. اگر اپنے ہی ملک کا نقصان کر رہے ہیں تو ہاؤ از دیٹ. یہ ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ سوچیں نا، اس میں ہو سکتا ہے کہ چھوٹے اور آبجیکٹیوز پورے ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا کتنا سارا نقصان کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کتنا ہے، اس کا نقصان کتنا ہے. پروٹیسٹ رجسٹر ہو گیا، دیٹ از فائن، لیکن اس کے 100 اور طریقے ہوتے ہیں. آپ کو کسی چیز پہ آپ ناراض ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے. گاندھی سارا وقت کرتا تھا، ہی وڈ میک شور کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے. ہی وڈ آلموسٹ وہ اس کا جو ناانصافی ہے اس کو وہ کہتا تھا کہ اور ناانصافی کرو، ویزبلی کرو، اور ہی وڈ میک شور کہ وہاں پہ میڈیا کے لوگ، وہاں کے میڈیا کے لوگ جہاں پہ آپ نے امبیرس کرنا ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں. اور پھر وہ پرووک کرتا تھا، دوسرے کو اٹھاتا تھا کہ وہ آپ پہ زیادتی کرے. وہ آ کے ان کے سامنے لا توڑتے تھے، اس کے بعد وہ جب ریاکٹ کرتے تھے وہ پھر باقیوں کو کہتے تھے دیکھو اس کی تصویر لو. ویری افیکٹو اسٹریٹجی. کوئی وجہ ہے کہ مارٹن لوتھر کنگ، مینڈیلا جو اس کی اسٹریٹجیز کو فالو کرتے تھے، اس کی ایکٹیو اسٹریٹجیز کو بہت سوچ سمجھ کے وہ اپنا ڈیوائز کرتے تھے. گاندھی کے زمانے میں جس طرح پروٹیسٹ کو رجسٹر کرانے کے طریقے ہوتے ہیں، اینڈ یو میک شور کہ وہ ویزیبل ہو. یعنی اکیلے میں اگر آپ نے پروٹیسٹ رجسٹر کر دیا اور اس کا نقصان آپ کو ہو گیا اور دوسرے کو امبیرس آپ نے نہ کیا تو فائدہ کیا. لیکن دے وڈ میک شور کہ وہ ویزیبل ہو اور ساری دنیا دیکھے. نہ صرف وہ امبیرس ہوں گے، خود ان کے دل میں ایک آتی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، what the hell are we doing، کہ ہماری پولیس جا کے یہ کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ. اس کو آپ نے ویزیبل ویژولز آپ نے ویتنام میں ارلی 60s میں کہیں نارتھ ساؤتھ کی جو امریکہ ساؤتھ کو کر رہا تھا، نارتھ کے ایک منک نے اپنے کو برننگ منک، آپ آج بھی گوگل میں ڈالیں، اس کا ہمیشہ کے لیے اس نے ایک بندہ اپنے پہ تیل، ایک جان گئی. ہمارے چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، کارٹون بن گئے، ہو کتنے لوگ ملک میں مر جاتے ہیں، دوسرے لوگ باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا پاگل لوگ ہیں یہ. کوئی اثر نہیں ہوتا. اس ایک بندے نے ایک جان گئی، اس نے اپنے پہ تیل چھڑکا، اس نے آگ لگائی. ہی میڈ شور کہ وہاں پہ امریکی فوٹوگرافرز، اس کی تصویر امریکہ میں اس قدر امپیکٹ تھا. امریکہ کا پریزیڈنٹ جو وار کر رہے ہیں نارتھ ویتنام کے خلاف، اس کے کینیڈی نے کہا کہ اتنا امپیکٹ
کسی ایک تصویر کا ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا ہوگا جس طرح اس کا برننگ منک کا امریکہ میں جس طرح سے امپیکٹ ہوا. یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹریٹجکلی جان گئی. اب وہ ہم اس کو آرگیو کر سکتے ہیں اچھا، لیکن دا امپیکٹ اس قدر اسٹرانگ امپیکٹ کہ کیا کیا ظلم ہو رہا تھا نارتھ ویتنام کے. ایک بندے نے صرف اپنی جان لے کے اتنا پاورفل میسج، لیکن ہی میڈ شور کہ اکیلے میں نہیں، ہی میڈ شور کہ وہ ویزیبل ہو، اور اس کی ویزیبل ہو وہاں جہاں پہ آپ کو امپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ چینج لانے کی ضرورت ہے. اور جب آہستہ 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 کاؤنٹر موومنٹ اٹھی ویتنام کے خلاف، تو انہوں نے اپنے فوج کو بھی تھو کیا. انہوں نے 60s کی جو پوری موومنٹ اٹھی وہاں پہ گورنمنٹ کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ایک ایک سو یہ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا ایکٹ، لیکن اگر اسٹریٹجکلی آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے اس کو کیئرفلی ڈیفائنڈ ہو تو کتنا بڑا امپیکٹ. مہرنگ نے جس طرح بلوچ کاز کے لیے کیا، امیزنگ امیزنگ امپیکٹ اس کا. دل سے اس کو پتہ نہیں آپ پازیٹیو نیگیٹیو آئی ایم شور اس کا بھی تیا پانچا ہوا ہوگا بہت. ہرٹ کے بیچ میں وہ جیلسیز بھی آتی ہیں 100 طرح کی، لیکن فار می فخر سے ایسے سر اونچا ہو جاتا ہے کہ واہ کیا کام کیا. دل خوش ہو جاتا ہے کہ اب اس کے آبجیکٹیوز مختلف تھے، جن کو چھڑوانا تھا وہ نہیں چھٹے، لیکن شاید اگلی دفعہ کسی کو اٹھانے سے پہلے وہ 2 دفعہ سوچ لیں یا 1.5 دفعہ سوچ لیں ایٹ لیسٹ کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ویزیبلٹی اور اس کا جو باقی لوگوں کو ساتھ میں لانا، اپنی کاز کے لیے باقی لوگوں کے دل میں ایسے درد ڈالنا. شی واز ایبل ٹو اچیو دیٹ. اس سے کہیں پہلے وہ جو ایک رونے والا ویڈیو تھا، ایسے دل ہلتا تھا دیکھ کے. تو یہ افیکٹو والی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. جب آپ نے اگر اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرانا ہے تو وہ اس میں پروٹیسٹ رجسٹر کرانا بھی تھا، اس میں لوگوں کو ساتھ میں لانا بھی تھا، اپنے لیے براڈر سپورٹ، پاپولر سپورٹ اپنے ساتھ لوگوں کو ملانا. وہ لوگ جو ڈائریکٹلی امپیکٹ نہیں بھی ہو رہے وہ آپ کے ساتھ آپ کی کاز میں شامل ہوں، آپ کے لیے سمپیتھی کریٹ کرنا، بیس براڈ کرنا. ویری افیکٹولی شی ڈیڈ دیٹ. لوگوں کو نہیں چھڑوا سکے، اس کے اور کیا طریقے ہو سکتے تھے وغیرہ. ون کین ڈسکس دیٹ. اس نے کیا پروٹیسٹ رجسٹر بھی بلوچ کاز کے لیے. ون کین سے جس طرح بگتی کا جب ڈیتھ تھی، میں 2 فرینڈس کے ساتھ سریاب میں جا رہے، تو میں نے کہا گھر میں تو بتی تھی، سڑک پہ گئی ہوئی ہے کیونکہ بالکل اندھیری سڑک تھی، وہ ذرا ٹوٹی پوٹی سڑک لیکن بالکل اندھیرا تھا. تو میں نے کہا لائٹ ساری آف ہیں، اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی تھیں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جب وہ ابھی بگتی کا ہوا تھا تو لوگوں میں اتنا غم و غصہ تھا کہ انہوں نے توڑ دی لائٹ ساری. تو آئی واز تھنکنگ بعد میں کہ جس سڑک پہ آپ کے بچوں نے چلنا ہے وہ اگر روشنی کی جگہ اندھیری ہو جائے گی تو باہر تو کسی کو پتہ بھی نہیں لگا کہ کیا ہوا، لیکن آپ کی سڑک اندھیری ہو گئی. اس میں آپ نے کیا اچیو کیا؟ تو ٹھیک ہے کہ کئی دفعہ انسان غصے میں آ کے چیزیں کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ سوچیں اور اگر آپ کی لیڈرشپ وغیرہ، اٹس امپورٹنٹ کہ آپ اسٹریٹجائز کر کے وہاں پہ امپیکٹ کریں جہاں پہ نظر آئے. اب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے تھا، وہ ایک اور ڈسکشن ہے، لیکن ناٹ ان اے وے کہ وہ آپ خود اپنے کو نیگیٹو. بہت سی اس کی مثالیں اور ہیں. میسج مووی آئی تھی جب میں چھوٹا تھا اس وقت، دا میسج کر کے، اسلام پہ بنائی تھی، گوروں نے بنائی تھی، بہت اچھی مووی تھی. اس میں اینتھنی کوئن تھا، حضرت حمزہ بنے ہوئے. اس میں انہوں نے پیغمبر کو نہیں دکھایا، بیویوں کو نہیں دکھایا، کوئی خلیفہ نہیں دکھائے کہ بھئی وہ اسلام کا فیلنگ نہ ہرٹ ہو، لیکن بہت پاورفلی انہوں نے اسلام کے میسج کو سینسٹیولی لوگوں تک پہنچانے میں اسٹوری فارم میں بنایا. پاکستان میں لوگ اس سے ہو گئے کہ وہاں پہ ایک جگہ پہ شاید اونٹنی کا یا سایہ سا نظر آتا ہے یا کچھ، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اسلام کی فیلنگ ان کی ہرٹ ہو گئی بہت زیادہ. تو جب فیلنگ ہرٹ ہوتی ہے تو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ لائٹیں اپنی نہیں توڑتے یا اپنی یونیورسٹی کی بس نہیں چلاتے. انہوں نے کیا کیا، جا کے امریکن سینٹر کو آگ لگائی تھی. دو پشاور میں 2 لائبریریز ہوتی تھیں جب میں بڑا ہو رہا تھا.
امریکن سینٹر کی تھی، برٹش کونسل کی لائبریری تھی، وہاں پہ ہم جاتے تھے، کارڈ ہوتے تھے، 3 بکس کر کے ہم ایشو کرایا کرتے تھے۔ امریکن سینٹر کی لائبریری کو آگ لگا دی، برٹش کونسل نے سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے انہوں نے ویسے لائبریری بند کر دی۔ نقصان کس کا ہوا؟ وہاں پہ امریکی بچے تو نہیں پڑھ رہے تھے، وہاں پہ تو پاکستانی بچے پڑھ رہے تھے۔ تو آپ نے کس کا نقصان کیا؟ اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری۔ رجسٹر ہوا کہ نہیں ہوا از دی ادر کویشچن۔ آپ کو اگر کرنا ہی تھا تو امریکن ایمبیسی بھی تھی، کونسلیٹ بھی تھی، لائبریری کیوں چلاتی جس میں آپ کے بچے پڑھ رہے تھے وغیرہ۔ تو رجسٹر کرانے کے 100 طریقے ہوتے ہیں۔ یو تھنک اباؤٹ اٹ، یو ڈو اٹ ان اے میننگ فل وے۔ کارٹونز، ڈینش کارٹونز آ گئے، بہت ہماری فیلنگ ہرٹ ہو گئی، تو ہم نے جا کے ڈینش پروجیکٹ جو یہاں پہ کام کر رہا تھا اس کے اندر بھی نہیں جا سکے، تو اس کے باہر جو گارڈ تھا اس کو مار دیا۔ گارڈ پاکستانی تھا، اس کا کوئی تعلق کارٹون سے نہیں تھا، اس کی کوئی رضامندی نہیں تھی، اس کی وہ پتہ نہیں کتنا اچھا مسلمان تھا نہیں تھا، ہو کیئرز۔ لیکن آپ نے نقصان اس کے بچوں کا، کون ذمہ دار ہے؟ یہ اسٹوپڈ قسم کے ریاکشنز ہوتے ہیں جو تھاٹ تھرو نہیں ہوتے۔ اس کا مقصد اور آپ کے آبجیکٹیوز اگر ہیں تو ہوں گے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آبجیکٹیو وہ تو حل نہیں ہوتا، کیونکہ باہر کی دنیا کہتی ہے کہ لک ایبسلیوٹلی کریزی، پاگل لوگ ہیں یہ، لک کیا کر رہے ہیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اٹس قدر اسٹوپیڈیٹی، جو چیز، جو انسٹیٹیوشن اس قسم کی اسٹوپیڈیٹی کو کریٹ کر سکتا ہے، ہوا دے سکتا ہے، اس طرح کی کمیونٹیز کو بنا سکتا ہے، اس انسٹیٹیوشن میں کچھ خرابی ہے کہ نہیں ہے۔ سونا، کیا آپ کا انڈر لائن میسج کیا جا رہا ہے باہر کی دنیا کو؟ کیا آپ کہاں رجسٹر کرا رہے ہیں اپنا پروٹیسٹ؟ اور سو دیز آر ڈسکشن جو انسان دیکھ سکتا ہے کہ اس کا فائدہ۔ دیکھیں، اگر آپ کا کیتھارسس، آپ نے اندر کا، آپ کی بہت فیلنگ ہرٹ ہو گئی ہے، یہ تو سلی والی چیز ہے جو آئی ڈو ناٹ ایگری کہ وہ اتنی فیلنگ ہرٹ ہو گئی یا کیا ہوئی نہیں ہوئی، مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں سے۔ عورت مارچ کی ہم بات کر رہے تھے، اسی کی بات کر لیتے ہیں۔ پلیکارڈز کے پیچھے جو بہت وائرل ہوئے، آئی نو کچھ لوگوں کا، میں جانتا ہوں کہ کتنا سر آنکھوں پہ آپ کی درد، آپ کا پین جس میں سے آپ گزرے، وہ غصہ، وہ نفرت، اگر آپ کو صرف 1-2 کے لیے نہیں، سب مردوں کے لیے ہے تو وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے پیچھے جو سٹوریز تھیں، جو زندگی تھی، وہ تھوڑا تھوڑا گلمسز بھی آپ کو پتہ ہوں تو ون نوز کہ وہ اینگر کہاں سے آ رہی تھی، اور وہ 100% انڈرسٹینڈیبل تھی۔ اور اس میں سیلف ہیلنگ ایک پرفیکٹلی ویلڈ ایک کاز ہے، ایک آبجیکٹیو ہے۔ سیلف ہیلنگ از امپورٹنٹ، آپ کے ایموشن کا باہر آنا از امپورٹنٹ، آپ کا ایموشن کا ہونا سمجھ میں آتا ہے کہاں پہ، دیٹ از اے کویشچن۔ اگر آپ پلیکارڈ لے کے، اس پہ آپ لے کے باہر اپنے ایموشن کو لے کے سڑک پہ نکلتے ہو، دیٹ may not be the right place۔ ہیلنگ از اے 100% ویلڈ، ویلیوبل آپ کا آبجیکٹیو ہے۔ اندر کا اپنے درد، اپنی غصہ، اپنی نفرت، آپ نے اس میں سے اگر جو جل رہے ہیں آگ، جو بھی آپ کی زندگی میں گزرا، اگین سر آنکھوں پہ، لیکن اس کے لیے آپ تھیراپی کرتے ہیں، اس کے لیے آپ جرنل رائٹنگ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کیتھارسس اپنا کرتے ہیں، پوئٹری کے، آرٹ کے تھرو، آپ سپورٹ گروپس کرتے ہیں، آپ لارجر ورکشاپس لائک مائنڈڈ لوگوں میں، جہاں پہ آپ بیداری، اس کی مہر گڑھ کی ٹریننگز میں اتنی ساری ہیلنگ ہوتی ہے، جب کٹھے بیٹھ کے سب روتے بھی ہیں اکٹھے، لیکن وہاں سے آپ ہیلنگ بھی ہوتی ہے، اسٹرینتھ بھی پکڑتے ہیں، فیوچر کی اسٹریٹجیز بھی بناتے ہیں۔ میرے ساتھ ہوا یہ، آگے مجھے پتہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ اور ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے پازیٹیو والی اسٹریٹجیز، کیتھارسس آپ سڑک پہ جا کے نہیں کرتے، پلیکارڈ میں نہیں کرتے، آپ سوشل میڈیا میں نہیں کرتے۔ آپ 2 لائن لکھو گے نا اپنی نفرت سے، نیچے آپ کو 100-150 گندے اتنے ریاکشنز، گالیاں، غلیظ قسم کے ریاکشنز آتے ہیں، جس سے آپ کا اندر جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ پہلے زخم تھا تو وہ آپ کے سول پہ جا کے گھاؤ لگتا ہے، اور پھر انسان سے ایسے بھی نہیں ہے کہ نہ پڑے،
وہ انسان پڑھتا ہے اور پھر جو آپ کا زخم پہلے تھا وہ اس پہ نمک تو کیا وہ اتنا گہرا ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا از ناٹ دا پلیس فار ہیلنگ. آپ نے ہیل کرنا ہے. آپ کا زخم ہم کہتے ہیں وونڈیڈ ہیلر از اے ویری پاورفل ہیلر. وونڈیڈ ہیلر یہ پوری نیٹو امریکن ٹریڈیشن ہے کہ جو شامنز ہوتے تھے they were themselves wounded. لیکن آپ پہلے اپنے کو ہیل کرتے ہیں. اس حد تک پوری طرح سے ہیل تو پتہ نہیں کبھی انسان ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن اس حد تک ہیل کرتے ہیں کہ آپ پھر سوچ کے اسٹریٹجائز کر کے اس کے بارے میں نے پھر آپ وہاں سے لے کے چلتے ہیں. آسما ہمیشہ کہتی تھی کہ اندر جو غصہ ہے وہاں سے دیٹ از واٹ گیوز اس دی انرجی وچ از ٹرو. لیکن اس غصے میں آ کے اگر آپ ایسی چیز کریں جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے ان دا لانگ رن. سو مارچ کا کئی دفعہ جو ہمارے زمانے میں سوچتے تھے کہ لارجر یہ گروپ تو کر ہی رہا ہے ایکٹیوسٹ کا، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ لارجر پاپولیشن کو کہنا کہ توڑ توڑ کے بندنوں کو دیکھو بہنیں آتی ہیں، کہ اپنے باقی بہنوں کو ساتھ شامل کرنا ہے. اس کو آپ سافٹ قسم کے گانے، اس میں آپ ایشوز کو سامنے لے کے آتے ہیں، اس میں آپ نے اور اپنا بیس کو براڈن کرنا ہے. اس میں آپ نے اپنی کڑواہٹ نکالنا. سڑک پہ جب پتہ ہے کہ دوسرے لوگ ویٹ کریں اس قسم کی چیز کو وائرل کرنے کے لیے، جو کہ آپ کو 10 سال 100 سال پیچھے لے جائے گی، کیونکہ آپ کا بیس براڈن ہونے کی جگہ جو لوگ تھوڑے تھوڑے شامل ہوتے ہیں نہیں نہیں لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں. تو آپ اپنی ایکسٹریم فارم کہاں پہ باہر لاتے ہیں؟ ایسے نہیں ہے کہ ریڈیکل فیمنزم ہمارے ہاں نہیں تھی. یہ جب ہم پہلے بھی تھا، میں 90s میں زیادہ شامل ہوا تھا. آئی نو کہ بیچ میں کچھ آرگنائزیشنز ہوتی تھیں جو بڑی ایکسٹریمسٹ قسم کی ڈیم مین، مردوں کے خلاف نفرت. میں جب شروع میں اس کی بات علیحدہ سے کریں گے جب مردوں کو شامل کرنے کی بات ہوگی، لیکن امریکی فیمنزم میں نفرت ہوتی تھی مردوں کے خلاف، عورت اور مرد کے یہاں پہ مل مل کے ہم لوگ پیار سے کام کرتے تھے، کیونکہ مرد عورتیں جو پروگریسو سوچ رکھنے والے، ان مرد اور عورتیں جو کنزرویٹو سوچ، جو جن کے خیال میں عورت کو سمٹ کے لپٹ کے گھر میں بیٹھنا چاہیے، اس طرح کا تھا. تو ہم ایکسٹریمسٹ اس طرح کی ریڈیکل چیزیں نہیں کیا کرتے تھے. ہمارا تھا کہ جو 10% ایکسٹریمسٹ ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں گالیاں دیں گے. جو باقی 80% بیچ میں ہے، ہمارا 10% سے ہم نے بڑھا کے اپنا بیس ان لوگوں کو بیچ میں شامل کرنا تھا کہ یہ جو فیمنسٹ کاز یا ہیومن ایکوالٹی کی بات یا ڈگنیٹی کی بات، یہ ہم سب کا سانجھا مسئلہ ہے. اس میں ہم نے اپنے آپ کو 10% سے بڑھا کے 20%، 50%، 80%، یہ جو 80% بیچ کے لوگ ہیں ان کو شامل کرنا تھا اپنی کاز میں. اتنا اگر آپ ریڈیکل سٹینس لیں گے تو آپ نے آپ کی جنگ اس وقت سڑک پہ آپ نے ان 10% کے ساتھ نہیں کرنی، یا جو بڑھ کے اب وہ 20-30% پتہ نہیں کتنے ہو گئے ہیں. لیکن وہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہم خود کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں، اگین یہ لمبی ڈسکشن ہے، اس پہ ابھی ہم یہ آمنے سامنے والا ہو تو اور مزے سے انسان کرے. لیکن کیتھارسس کی، ہیلنگ کی اسٹریٹجیز اور ہوتی ہیں، لوگوں کو ون اوور کرنے کی اسٹریٹجیز اور ہوتی ہیں. آپ اپنا آبجیکٹیو سیٹ کریں. جب آپ کا آبجیکٹیو کلیئر ہوگا، پھر آپ کی ایک ایک چیز میں، ایک ایک پلیک کارڈ میں آپ کا آبجیکٹیو اور آپ کی اسٹریٹجی چھلکتی ہے. ایک ایک ایکٹیویٹی میں، ایک ایک کارڈ میں، ایک ایک میسیج میں. سوشل میڈیا بہت پاورفل ٹول ہے، لیکن کچھ چیزوں کے لیے اگر آپ اندر کی بات کر رہے ہیں اور اپنی، تو آپ یو ڈونٹ وانٹ ٹو اوپن یور سیلف اپ ٹو اس قسم کا ریئیکشن جو وہاں سے آئے گا. یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ ان اے ویری سپورٹیو انوائرمنٹ شروع میں، تاکہ اندر کی اس لیول تک ہیلنگ ہو جائے جب ہمیں فرق ہی نہ پڑے کہ دوسرا بندہ گالی دے رہا ہے. سو واٹ، دیٹ از واٹ وی وانٹ ٹو ریچ، دیٹ از دا لیول دیٹ وی وانٹ ٹو ریچ. سو اسٹریٹجی اس کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. اچھا، سپورٹ بیس بڑا کرنے کی ہم بات کریں، گین کرنے کی، سینسٹیوٹی بڑھانے کی لوگوں میں اراؤنڈ پرٹیکولر ایشو. جب یہ سیکشل ہراسمنٹ کی، اس میں وہ ڈاکٹر فاضیہ سعید ٹیپسٹری، یہ پورا جو آبجیکٹیوز وغیرہ، اس پوری بک کے پیچھے پرپز ہی یہ تھا کہ وہ 7 ڈفرینٹ قسم کے اسٹریٹجیز، ڈفرینٹ قسم کے اپروچ جو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں ایک خاص چیز اچیو کرنے کے لیے، کیسے کیسے وہ شفٹ ہوتی ہے ویلفیئر سے، کلیبریٹیو، ریئیکشنری.
ہر ایک ایکٹیویٹی، ہر ایک اپروچ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، کسی آبجیکٹیو کے ساتھ وہ میچ کرتی ہے، کسی کے ساتھ نہیں بھی کرتی، کسی کے ساتھ بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے۔ سو آپ اپنی اپروچ اسٹریٹجی سوچ کے اس کے حساب سے لیتے ہیں۔ اگر جب یہ سیکشل ہراسمنٹ کا بل کا تھا تو دے وڈ سے کہ جی آپ ٹی وی میں آ کے اس پہ ڈسکشن کریں، تو فازے وڈ آلویز میک شور کہ، اور آشا کے باقی لوگ، کہ آپ اگر تو آپ نے ایک شیعہ مولوی، ایک سنی مولوی اور ایک عورت کو بلا کے اور اس میں سیکشل ہراسمنٹ لا ہونا چاہیے کہ نہیں اور اسلام نے کیا، تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اوپن اپ دیٹ ڈسکشن ان دیٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ۔ چینلس کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ گرما گرم ڈسکشن ہو، آڈینس بنتی ہے کہ اوئے ہوئے دیکھا کیا گالیاں دی۔ دیٹس ناٹ دا کائنڈ آف سینسٹیوٹی وی وانٹیڈ ٹو بلڈ۔ سو اس کے لیے میڈیا از ناٹ دا بیسٹ پلیس، لیکن اگر میڈیا میں جانا ہے تو ناٹ ان دیٹ کائنڈ آف اے ٹاک شو، دین فازے وڈ سے کہ 3 لوگ ہوں گے، ہم لوگ اسپیکر سلیکٹ کریں گے اینڈ ویل سیٹ اینڈ آدھا گھنٹہ ہم اس پہ ویل ٹاک کہ اس میں مشکلات کیا آ رہی ہیں، کیوں ضروری ہے، کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ ادروائز دے وڈ سے نو، کہ اس پہ ہم کاؤنٹر ہاسٹائل انوائرمنٹ میں ہم یہ ایشو اٹھانا ہی نہیں چاہتے۔ سو آپ بہت سوچ کے یہ چیزیں، ایون اگر ایسے نہیں کہ میڈیا کو استعمال کرنا اچھی چیز ہے، سینسٹیوٹی بڑھانے کے لیے جس طرح ڈراموں میں آپ ویو ان کر کے چیزیں ڈالتے ہیں، کشف فاؤنڈیشن کے جس طرح ڈرامے بنے، بہت افیکٹولی جینڈر کے ایشوز کو آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اسٹوری فارم میں یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ لانگر کنورسیشنز آر ریکوائرڈ، جہاں پہ آپ دوسرے کا دل ہلانا چاہتے ہو کہ وہ آپ کے ساتھ شامل ہو۔ جس طرح ملیہ جو ٹریننگز کرتی ہیں سیکشل ہراسمنٹ کی، وہاں پہ بزرگ مرد داڑھی والے، بڑی بڑی داڑھیوں والے، سر پہ ٹوپی لگا کے وہ بیچ میں رو رہے ہوتے ہیں کہ میری بیٹی، یا تو نا یہ وہ کنورسیشنز ہیں جب آپ چاہتے ہو کہ دوسرے کا دل ہلے، کیونکہ آپ نے ڈیپر ٹرانسفارمیشن از دی آبجیکٹیو۔ ٹھیک ہے، لا پاس کرانا ہے تو وہ اور طرح کے آبجیکٹیوز ہیں، اس میں آپ نے کچھ لوگوں کو ساتھ لینا ہے، ایک براڈر بیس۔ سو آپ بہت سوچ سوچ کے کون سی ایکٹیویٹی، کون سی اسٹریٹجی کن آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے فٹ بیٹھتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کا دل ہلانا ہے تو اس کا طریقہ اور ہے، جیسے شاعری سے فیض ڈیڈ دیٹ، تو آپ ون کین ڈو دیٹ۔ سوشل موومنٹ میں کتنا امپیکٹ ہے فیض کی شاعری کا۔ شاعری آبجیکٹیو، کس آبجیکٹیو کو اچیو کرنا، کیتھارسس، رومی کی شاعری لے لیں۔ ایک رومی کا جو دیوان والا ٹائم تھا جب وہ سخت ان کے اندر درد تکلیف تھی، اور وہ برننگ جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے دیوان شمس میں، رومی کی جو انیشل پوئٹری تھی۔ اس کے بعد جب وہ مثنوی میں آتے ہیں تو پھر ان کا جو ہمارا پیٹ وہ ہوتا ہے اویئرنیس ریزنگ، اس وقت ان کا مقصد ایجوکیٹیو سٹوریز، ان کی جو نظمیں ہیں موسٹلی وہ والی تھیں جس میں وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے تھے کچھ پوئمز کے تھرو، اس میں ان کی ٹیچنگ سٹوریز ہیں، اور طرح بالکل نیچر شفٹ ہے۔ دیوان شمس کیتھارسس، اندر کی ایک چیز ہے جو باہر آنا چاہ رہی ہے۔ مثنوی 6 والیومز، بالکل فرق اس کی نیچر ہو جاتی ہے، لیکن آپ کیا چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت مثنوی کے وقت ان کی وہ نیڈ نہیں تھی جو اینگر والی باہر لانے کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا ویلڈ ہیں یہ ساری آبجیکٹیوز، اس کی جگہ فرق ہوتی ہے، اس کی موڈیلٹی فرق ہوتی ہے، اس کی اپروچ فرق ہوتی ہے، اس کو میچ کرنا بہت اہم ہے کہ آپ اپنے زخم کو اور زیادہ گہرا کریں گے یا اس کو ہیلنگ کی طرف، ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کس ماحول میں اپنا وہ کنورسیشن شروع کرتے ہیں۔ سوری، لمبی ساری ڈسکشن ہو گئی، میں نے سوچا تھا چھوٹی، لیکن پھر لمبی بات ہو گئی۔ بہت سارے میں نے آپ کو اگزامپلس دیے ہیں۔ دا پوائنٹ از کہ ایک تو بات ایکٹیویٹی سے نہیں شروع کرنی، بات آلویز کہ ہم اچیو کیا گولز، آؤٹ کمز، اور اس میں سے نکلے ہوئے آبجیکٹیوز کیا ہیں ہمارے، اور ان کو اگر اچیو کرنا ہے تو کون سی اسٹریٹجی، کون سی اپروچ جو ہے وہ بیسٹ فٹ کرے گی۔ اس کے بعد آپ ایکٹیویٹی پہ آتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز میں آتے ہیں، بات ایکٹیویٹی سے شروع نہیں کرنی۔ پلیز پے اٹینشن ٹو آر
اوور آل آبجیکٹیوز بہت کلیئرلی سوچ سمجھ کے، اور وہ بھی آبجیکٹیو آپ کا افیکٹو ہے کہ نہیں، جیسے میں اقبال کی مثال دے رہا تھا، یا جیسے وہ انہوں نے طالبان کریٹ یا مدرسے کریٹ کیے رشینس کو، جو کہ لانگ رن میں کاؤنٹر پروڈکٹیوز بھی. تو آبجیکٹیو کے بارے میں بہت سارا سوچ بچار کرنا از ویری امپورٹنٹ. پھر اپنی اپروچ اسٹریٹجی کو کیئرفلی سلیکٹ کرنا، اس کے بعد ایکٹیویٹیز کو. گڈ لک ود اٹ.